ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ہمیں ہمیشہ یہ ہمارا وہ رہتا ہے اولین کام کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر بات کی جائے، لیکن اب کیا کریں کہ یہ جو پیناما گیٹ سکینڈل ہے اس نے اس طرح گھیرا حکومت کی پوری مشینری کو، اس ملک کے عوام کو ایک ایسا ہیجان برپا کیا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا کہ اس سے باہر نکلا ہی نہیں جاتا. پیناما کا جب فیصلہ آیا، انیشل فیصلہ، اس کے بعد جی آئی ٹی بنائی گئی جو کہ کرمنل انویسٹیگیشن ہے پرائم منسٹر اور ان کے بیٹوں کے اوپر. اس پہ سوال نامے تیار کیے گئے، اس میں 6 نمائندے بنائے گئے، جس میں سپریم کورٹ نے خود سپریم کورٹ جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس میں ہونا ہے، کہ انہوں نے اس میں نہیں ہونا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور جو اسٹاک ایکسچینج ہے ان کے نمائندوں کو باقاعدہ ریجیکٹ کر کے جو حکومت نے پرووائڈ کی تھی لسٹ، سپریم کورٹ نے خود اپنے 2 نمائندے جو ہے اپنی سلیکشن کر کے وہ 2 نمائندے رکھے. لیکن اب کیا کریں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو گورنمنٹ کے ترجمان ہیں ڈاکٹر مصدق ملک، انہوں نے پوری جی آئی ٹی کے پروسیس کو ہی کنٹروورشل کر دیا ہے، تحفظات ڈکلیئر کر کے اپنے اس کے اوپر. وہی انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کو جیسا کام کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہی. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ حسین نواز صاحب نے 2 ممبرز کے اوپر اعتراض بھی کر دیا. یہ وہی 2 ممبرز جن کو سپریم کورٹ نے بیسکلی خود چوز کیا ہے. یہ پیناما کس حد تک اس گورنمنٹ کی آفیشیل مشینری کو اور گورننس کو متاثر کرتا ہے اور کر رہا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اس جی آئی ٹی کی کیا اہمیت ہے پرائم منسٹر کے لیے، ان کی کریڈیبلٹی کے لیے اور پورے ملک کے لیے، اس پہ ضرور آج بات کریں گے ویورز. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ لطیف کھوسا صاحب، کیونکہ لیگل مائنڈ بھی ہیں اور آبویسلی اپوزیشن بھی ہیں، ان سے ذرا پوچھ. لطیف کھوسا صاحب، گورنمنٹ کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اس کو کنٹروورشل بنانا، جی آئی ٹی کے سارے پروسیس کو، جینون ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے پاس جواب نہیں ہے اس سوال نامے کا جو جی آئی ٹی تیار کر رہی ہے اس لیے اس طرح کے تحفظات آ رہے ہیں، یا سمجھتے ہیں نہیں جینون ریزن ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ اگر کسی ارکین پہ اعتراض ہے، ارکان پہ، اس کو چینج کر دیا جائے؟ دیکھیں، ایسا بالکل بدنیتی پر مبنی ہے. اس پہ تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کسی طور پر بھی آپ اس کو جینون کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اعتراض جو ہے یہ قابل پذیرائی ہے، اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کا پریروگیٹو تھا. اور بار بار کہتے رہے محترم نواز شریف صاحب کہ جو جے آئی ٹی بنائی جائے، اور ہم پورے شواہد اور ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم تمام جو ہے وہ چیزیں، دستاویزات اور سب کچھ ہم پیش کریں گے. تو یہ تو بار بار کہتے رہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ اتنا بڑا مذاق قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک وزیر اعظم کی سطح پر ہو رہا ہے. تو یہ تو وہی بات آ گئی جو آصف سعید کھوسا صاحب نے لکھا تھا، پٹی دا نیشن، رحم کریں اس قوم پر جس قوم کے وزیر اعظم اس طرح سے اعتراضات کر کے اور جے آئی ٹی کو طوالت دے کر اپنا لیز آف لائف کو بڑھاتے چلے جائیں، اور جو ہے کسی طریقے سے اس کو جو ہے کنٹروورشل بنا کر اور سارے پروسیس کو. یہ دیکھیے ان کا بدقسمتی سے یہ وتیرہ اگر آپ دیکھیں محترم نواز شریف صاحب کا، تو شروع سے ہی یہی ہے. پہلے جب ان کو محترم چیف جسٹس صاحب نے ایک دفعہ توہین عدالت میں بلایا تھا سجاد علی شاہ صاحب نے، تو انہوں نے سپریم کورٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور جس طرح سے انہوں نے اسے حملہ کیا اور پھر چیف جسٹس کو خود متنازع بنا دیا، اور کوئٹہ آپریشن ہوا، وہاں سے ایک جونیئر جج سے انہوں نے سسپینڈ کروا دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو. کھوسا صاحب، وہ آپ وجہ فرما رہے ہیں، ہسٹری ہے پاکستان کی، ڈارک ہسٹری ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت لیگل پوزیشن کیا؟ اگر اعتراض کرتے ہیں نواز شریف صاحب یا حسین نواز صاحب جی آئی ٹی کے اوپر، تو کیا وہ چینج ہو جائیں گے اس کے ممبر، یا کیا کس طرح چلے گا؟ یہ لیگل پوزیشن کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس کو تبدیل کرے گی، اس لیے کہ اگر ان کی کوئی نالش ہے اس طرح کی جو اخباروں میں نے بھی دیکھی ہے اور انہوں نے درخواست اگر دی ہے، تو وہ فارورڈ ہو جائے گی، کیونکہ جے آئی ٹی اس پر خود تو کچھ کر نہیں سکتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل جو ہے 184(3) کی پٹیشن سنتے ہوئے اس میں یہ جوڈیشل آرڈر کیا ہے. اس جوڈیشل آرڈر کی اگر آپ ویریشن چاہتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کی اسی بینچ ہی کے پاس یہ مسئلہ آ جائے گا، اور سپریم کورٹ کی وہ بینچ بھلے کر سکتی ہے، وہ اگر چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیوں کریں گے ایک فریق کے کہنے پر؟ وہ کیوں جو ہے ان کو تبدیل کریں گے؟ اس لیے کہ اس جے آئی ٹی کا مقصد شہادت کا اکٹھ کرنا، کلیکشن آف ایویڈنس ہے، کلیکشن آف ایویڈنس کے ٹریل آف منی جو ہے. لطیف کھوسا صاحب، ایک اور سوال کوئکلی، اس سے پہلے میں آگے جاؤں، آپ کے خیال میں جی آئی ٹی جو سوال نامہ تیار کر رہی ہے اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کو طلب کریں یا ان کے پاس سوال نامے بھیجیں، اس سے پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی کو کوئی فرق پڑتا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ ابھی وہ مجرم ثابت تو نہیں ہوئے اور ہو سکتا ہے باعزت بری ہو جائے، یا فرق پڑتا ہے اخلاقی پوزیشن کو؟ دیکھیں مجھے تو بطور پاکستانی کے شرم آ رہی ہے کہ میرا وزیر اعظم
اس مملکت خداداد اسلامی مملکت خداداد پاکستان کا وزیر اعظم GIT کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہو، اور وہ خود سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فوجداری مسئلہ ہے، تفتیش کا فوجداری مسئلہ ہے. تو ایک فوجداری کے ایسے الزامات میں جو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے نہیں لگائے، بلکہ یہ پاناما لیک میں ان انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے جن کو ایوارڈز ملے ہیں اور ان کی یہ کریڈیبلٹی ہے اور انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں جس کی جواب دہی جو تو آپ کو اس میں بحث پاکستانی شرم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، پانچوں جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے بالکل ٹھیک ہے جی، اسے مسترد کیا. رائٹ. میں گورنمنٹ کے پاس آؤں گا لیکن کوئکلی ایک اور ویو لے لوں. MQM سے ہمارے بھائی ہیں سلمان مجاہد بلوچ صاحب. سلمان بھائی یہ بتا دیں کہ اخلاقی لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ GIT جس طرح روز پروگرس کر رہی ہے اور سوال نامے تیار کر رہی ہے اور کلاسیفائڈ انفارمیشن دے رہی ہے، اس سے پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی جو اس کو فرق پڑتا ہے، ان کی گورننس کو فرق پڑ رہا ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے نہیں پڑا ہوگا کیونکہ ہاتھ کلین ہے اور جب تک کوئی مجرم ثابت نہ ہو جائے ہمیں اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے؟ اور دوسرا اس کا بھی جواب دے دیں کہ GIT پہ تحفظات ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے، تو وہ آپ کے خیال میں جینوئن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پریشانی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی اس GIT پہ اس لیے وہ اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ کامران شاہی صاحب. مہمانان کو ویورز کو السلام علیکم. جی دیکھیں کامران شاہی صاحب، آج اخبارات میں پڑھا کہ پرائم منسٹر کے دونوں بیٹوں نے GIT کے 2 اراکین پہ اعتراض کیا ہے. ایک شاید اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور ایک شاید SCCP کی طرف سے، کہ جو ہے مشرف صاحب کے قریب ہے اور ایک شاید PTI کے قریب ہے. اب یہ اعتراض تو شروع میں ہونا چاہیے تھا، شروع میں ان کو انویسٹیگیشن کر لینا چاہیے تھا جب سپریم کورٹ نے پوری لسٹ منگوا کے جو ہے ان افسران کا تقرر کیا، اور یہ معاملہ بیک ٹو سپریم کورٹ ہوگا. جیسے لطیف خوسا صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ who will be in GIT or not. تو فریق کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض اپنی جگہ جائز ہے، لیکن جب کہ شروع میں ہو جاتا تو بہت اچھا تھا. جہاں تک پرائم منسٹر کی بات ہے، پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جب تک کسی پہ کوئی گلٹ ثابت نہیں ہوتا تو وہ پروفن جو ہے وہ کنوکٹڈ نہیں ہوتا یا گلٹی نہیں ہوتا. لیکن GIT کے سامنے پیش ہونا یہ ایک تھوڑا سا ایچنگ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ملک پاکستان کا جو کہ GIT کے سامنے پیش ہو تو اس سے پہلے ہونے چاہیے کہ اخلاقی طور پہ ایتھیکلی مورلی اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے. اس کے بعد اگر ان کو کلین چٹ ملتا ہے تو دوبارہ آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. PMLN میں ایسے اراکین ہیں جو 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے جو ہے جیسے مصدق ملک صاحب ہیں، لیکن اگر یہ MLA بن جائے اسی کام کے لیے، میرے بھائی ہیں وہ. جی بالکل ٹھیک. یہ آپ ضمنی الیکشن میں بن بھی سکتے ہیں، آئین میں یہ شرط ہے، آئین میں یہ شرط ہے ضمنی الیکشن بن بھی سکتے ہیں. لیکن کامران شاہد اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا GIT کے جو افسران ہیں، جو ٹیم ہے، اس پہ کہیں سے انڈیو پریشر یا انڈیو انفلوئنس تو نہیں آ رہا، یا کہیں سے ان پہ اداروں کے سربراہوں کی جانب سے تو پریشر نہیں آ رہا، یا کہیں سے تھریٹ تو نہیں آ رہا. سپریم کورٹ میں تو ہر 15 دن کے بعد وہ جائیں گے، لیکن ان 15 دنوں کے اندر ان کی پروٹیکشن کا خیال رکھنا، ان کے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اور ان کی وہ تمام جو لوازمات ہیں ان کو مہیا کرنا. جیسے اس دفعہ GIT کی جو 15 روزہ رپورٹ ہے اس میں یہ سبمٹ کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے ریمارک دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا ہمیں بتائیے. اٹ مینس کہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا. بالکل صحیح ہے، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا. یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. اب میں آؤں گا گورنمنٹ کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ بیان میرے سامنے بتا دیجئے، یہ آپ ہی نے دیا اور کیا اس کا پھر سیاق و سباق کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ GIT کو جس طرح کام کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہی، تفتیش کے لیے اپنایا جانے والا طریقہ ماورائے قانون ہے، اور یہ بھی آپ نے کہا کہ دستور سے ہٹ کر تحقیقات کی گئی تو سپریم کورٹ کے نوٹس میں لایا جائے گا. تو آپ کے نزدیک GIT جو ہے وہ اس کا تفتیش کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، حالانکہ اس کو سپریم کورٹ کے 3 ججز دیکھ رہے ہیں، نہ کہ کوئی عام SHO یا IG پنجاب کے انڈر تو چل نہیں رہی، IG کے سندھ کے انڈر سپریم کورٹ کے ججز دیکھ رہے ہیں اس کو. جی دیکھیے، جو درخواست ہے وہ انہی ججز کے سامنے گئی ہے. ہم نے تو ابھی تک کوئی اسپیسیفکس جو ہیں، کیونکہ یہ شریف خاندان کے لوگوں کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں جن کو تشویش ہے اس بات پہ کہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے اس کے اندر قانون یا جو ہماری تفتیش کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لطیف کھوسا صاحب کے تمام جو ہوتے ہیں کلائنٹس، جتنا ان کو قانونی حق ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر ان کی تفتیش کی جائے،
اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جو قانونی روایات سے انحراف کرتی ہو یا طریقہ کار سے تجاوز کرتی ہو، تو وہی حق جو ہے اس کیس کے اندر دیگر لوگوں کو بھی ہے. اور کوئی اس کو بات کو، آپ یہ بات کو ذرا بڑھا رہے ہیں، ورنہ ہمارے نقطہ نظر سے تو عدالت کے اندر جو بھی اس کے اندر تحفظات تھے وہ پیش کر دیے گئے ہیں، اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بالکل ایک نیوٹرل انکوائری ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کے لیے اپنایا جانے والا طریقہ ماورا قانون ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ تھوڑا ہمیں پتہ چلے کس طرح ماورا قانون ہے، کس گراؤنڈ پہ؟ دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے نا، اس کی اسپیسیفکس کے اندر ایک تو میں نے وہ خطوط پڑھے نہیں ہیں جو بھیجے گئے ہیں، جو بھی درخواست دائر کی گئی ہے، اس وجہ سے میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. جی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو بھی قانون کے مطابق، یعنی تمام تفتیش جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق، اور تفتیش کا جو ایک طریقہ مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس میں اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی بھی شخص جس کو تفتیش کے دائرے میں لایا جاتا ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار سے ہٹ کے ہے، یعنی ایسے تفتیش نہیں ہوتی، تو اس کا حق ہے کہ وہ عدالت ٹھیک ہے. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا جی، کہے کہ بھائی ذرا طریقہ کار پہ نظر ڈال دیں. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، دوسری بڑی بات یہ ہے، اور یہ حق تمام، اور لطیف کھوسا صاحب جانتے ہیں کیونکہ ان کے تمام کلائنٹس کو یہ حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بہت باعزت جو صحابہ کرام ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں، اگر ہمارے پرانے جو رسول پاک کے دور کے بعد کے سپہ سالار جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، تو ہمارے وزیر اعظم کو عدالت کے ساتھ اس میں شمولیت کرنے میں جو بھی پروسیس ہے، کیا اس کے اندر مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے اب اس ہم کو تو یہ چاہتے ہیں، 7 مرتبہ وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں، 7 مرتبہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں اس کی تفتیش ہو، لیکن تفتیش ہو قانون اور آئین کے تحت. اور جی مجھے امید ہے کہ اسی اسپرٹ کے تحت پیش ہوں گے، ہو رہا تو جس اسپرٹ کے تحت خلافت راشدہ میں خلفاء پیش ہوتے تھے، اگر جب ان پہ کوئی ایسی ایک دو دفعہ ہوا بھی، بالکل ایبسولوٹلی. اور یہ طریقہ کار جو ہے، یہ طریقہ کار تو پیش کرنا ہے، عدالت جو ہے وہ حکم جاری کرے گی، عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا طریقہ کار ہے. مجھے چلتے چلتے ایک بات اور بتا دیجیے، یہ جو مختلف ٹی وی چینلز پہ خبر چل رہی ہے کہ GIT نے پرائم منسٹر کو طلب کر لیا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے، یا سوال نامہ ان کی تک جا رہا ہے؟ جی نہیں، یہ میرے پاس ابھی اس کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے، یہ میں نے آپ ہی کے منہ سے سنی ہے ابھی، لیکن اس کو ذرا پتہ کر لیں گے، صبح جانچ پڑتال. تو اگر طلب کر لیا تو پھر وہ جائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے GIT کے پاس سامنے؟ جی جو بھی طریقہ کار ہوگا، جو بھی عدالت حکم کرے گی اس کے مطابق آگے بڑھایا جائے گا. علی محمد خان صاحب، صدیق ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے ہمارے اسلام میں جلیل القدر لوگ جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، تو ہمارے پرائم منسٹر ہی پیش ہوں گے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ بھی کرنا ہے کہ جس طرح ان کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے صداقت اور امانت کا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف بھی اس طرح چل رہا ہے عمران خان کے خلاف، تو دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہو گئے بیسیکلی. اگر دیکھا چل تو رہا ہے، آج میں نے کہا نہیں تھا، لیکن اچھا وہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. اوہ ہوئے آپ کی منہ کی بات، چلیں کچھ تو چھینا آپ سے میں نے حکومت وقت سے. جی علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ، اور بہت مجھے اچھا لگا جو آج ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے. صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا ذکر خیر، ذکر مبارک انہوں نے کیا ہے. آپ کے اور ہمارے ہم سب کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. تو اگر میاں صاحب کو GIT بلائے اور تو ظاہر ہے GIT کے سامنے ان کو پیش ہونا چاہیے. اور جس طرح ہمارے بالکل نیبرہڈ میں آپ کو شاید علم ہوگا کہ ان کی جو فارمر پرائم منسٹر تھی ہمسایہ ملک کی مرحومہ اندرا گاندھی صاحبہ، ان کو باقاعدہ جب بلایا گیا تو وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئی تھی. یہ تو پھر سپریم کورٹ کے نیچے GIT ہے جو بیسیکلی سپریم کورٹ ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو لازماً پیش ہونا چاہیے. اور جب صحابہ کرام کی بات چلی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا، اور یہ بات سپریم کورٹ میں کی بھی گئی، اس کیس کے دوران بھی کی گئی، جب شیخ رشید صاحب آرگومنٹس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، ایک عام آدمی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین میں آپ کی بات کیوں سنوں جب آپ نے 2 چادریں لی ہیں اور ہمیں 1 ملی ہے. تو اس پہ انہوں نے جب جواب دیا تو انہوں نے خود جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا
کہ آپ جواب دو، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس 2 چادریں اس لیے ہیں کہ ایک میں نے ہدیہ کی ہے. یہ بات وہاں پہ عدالت میں ہوئی جب عدالت کے ایک بہت محترم جج صاحب نے یہ کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن یہ نہیں کہا تھا کہ بارے ثبوت تو آپ پہ جو آپ الزام لگا رہے ہو، بلکہ خود جواب دیا. تو میاں صاحب کو خود جواب بھی دینا چاہیے، منی ٹریل بھی دینی چاہیے. اور جو میرے لیے ایک اچنبے کی اور کوسچنیبل ایک بات ہے جو آج بڑا لوگ اس پہ چہمہ گویاں بھی ہوئی، جو ان کے برخوردار نے بات کی ہے، جو 1-2 جے آئی ٹی کے ممبرز پہ انہوں نے کوئی عدم اعتماد یا کوئی کوسچن اٹھائے ہیں. یہاں پہ یہ بڑا الارمنگ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ان کیلکولیٹڈ یا کوئی ایموشنل بات کی ہے. بڑا کیلکولیٹڈ یہ لوگ کام کرتے ہیں، کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں. یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے جے آئی ٹی کے ممبرز کی جانب، کیا یہ سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کی طرف یہ جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 حضرات کی انہوں نے بات شاید کی ہے، اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی کی، تو یہ تو حکومت کی ہی ایک بات ہوتی ہے. تو کیا اپنی حکومت پہ اپنے خود گھر سے ہی جو ہے عدم اعتماد آ گیا؟ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب سے میں بسط احترام میں ڈیفر کروں گا، کوئی مقابلہ نہیں ہے. میاں صاحب ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں اور عمران خان نے کبھی ایک دن بھی سرکاری دفتر اپنے پاس نہیں رکھا. تو میاں صاحب سے اس بات کا نہیں پوچھا جا رہا کہ ذاتی زندگی میں وہ کیا کرتے رہے. ذاتی زندگی میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اسلام ہمیں نہیں الاؤ کرتا کسی کی ذات میں تاک جان کریں. صرف پبلک لائف اور سرکاری عہدے کا سوال ہے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کیا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ میاں صاحب کی فیملی پہ جو بھی سوال اٹھے ہیں وہ اس چیز کے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے بزنس سٹارٹ کیا، پھر آپ نے اس کو باہر لے گئے اور پیسہ پاکستان سے کما کے باہر لے گئے منی ٹریل نے. عمران خان کا یہ ہے کہ پاکستان سے باہر انہوں نے کمایا. ٹھیک ہے جی، کوئی سرکاری میں یہی سوال کھوسا صاحب سے پوچھوں گا. بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ کھوسا صاحب آپ کیونکہ اس معاملے میں ریلیٹیولی نیوٹرل ہیں ذرا، کیونکہ ان دونوں پارٹیز کا کیس چل رہا ہے وہاں پہ. دونوں پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اس وقت ایشو یہ چل رہا ہے، انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا، انہوں نے کوئی پیسہ تو نہیں 2 نمبر طریقے سے باہر بھیجا یا اندر لے کے آئے پاکستان میں. تو عمران خان اور نواز شریف کا کیس ایک ہی ہے آپ کے خیال میں یا ڈیفرنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ کھوسا صاحب کیس ان کا بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے عمران خان. دیکھیں کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملک صاحب نے کہا کہ جو کھوسا صاحب کے کلائنٹس کے ساتھ یا عام اشخاص کے ساتھ ہوتا ہے، کاش کہ ایسا ہی ہوتا. کیونکہ ہمارے کلائنٹس تو پہلے جیل میں جاتے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، اور ہمارے تمام کلائنٹس جو ہیں وہ جیل میں جانے کے بعد ہی کبھی کئی مخلصی ہوئی. حامد سعید کاظمی جو اب بری ہوئے باعزت طریقے سے، 4 سال انہوں نے جیل کاٹی اور انہوں نے کیا کیا کچھ جبر نہیں کیا ان پر ہوا. یہ تو اگر ایک ہی جیسا سلوک ہو تو پھر برابری کے سلوک پر تو یہ سارے جیل میں ہوتے، کیونکہ جو الزامات ہیں وہ بہت سنگین ہیں. اور اس لیے کہ اگر قوم کو اور دھرتی ماں کو لوٹا گیا ہے تو اس کی تفتیش اور تصدیق جو ہے وہ باہر رہ کے ہونا جو ہے لازمی بات ہے. کہ اگر آپ وزیر اعظم رہو گے تو پھر سارے ادارے آپ کے تابع ہیں. اور پہلے ہی سپریم کورٹ یہ اظہار کر چکی، 5 جج صاحبان کر چکے کہ ادارے ریاستی ادارے نہیں رہے بدقسمتی سے. ادارے جو ہیں وہ حکومتی ادارے بن کر حکومت کو بچانے پر سارے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایس سی سی پی ہے، چاہے اسٹیٹ بینک ہے، چاہے وہ نیب ہے، چاہے ایف آئی اے ہے، چاہے ایف بی آر ہے. تو یہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں. سر اب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں ذرا، عمران صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا. جی بالکل کوئی موازنہ نہیں ہے جس طرح علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ وزیر اعظم سے ہم پوچھ رہی ہے قوم، اور یہ محترم نواز شریف صاحب اور محترم عمران خان صاحب کے درمیان مقدمہ نہیں ہے. اس کو تصحیح کر لیجئے گا. یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے طور پر سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) میں ڈائریکٹ اس کی پذیرائی کی ہے. یہ عوام کے ٹیکسوں کا، عوام کے پیسے کا حساب مانگ رہی ہے سپریم کورٹ، اس کی ترسیل ہے. یہ پاکستان کے عمران کا یہ مسئلہ نہیں آپ کے نزدیک ہے، اور اس میں سارے جی بالکل کوئی اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سلمان مجاہد بلوچ بھائی سے پوچھنا چاہوں گا. سلمان بھائی یہ بتا دیں آپ کے نزدیک بھی جو نون لیگ کا پلی ہے کہ ان کی بھی تلاشی شروع ہو گئی ہے، ان کی بھی صداقت و امانت پہ سوال اٹھا ہے، آپ کے نزدیک یہ ایک ہی بات ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور رہ چکے جو کیس ہے، اور عمران خان کبھی پرائم منسٹر نہیں رہے لیکن ان پہ بھی یہ الزام ہے پی ایم ایل این کا کالے دھن کو سفید کیا، بے نامی طریقے سے جائیداد بیچی، چاہے وہ پیسہ پاکستان کے اندر آیا لیکن کام وہی ہوا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ معاملہ صرف نواز شریف کی ذات کا نہیں ہے. معاملہ ان کیپیسٹی آف پرائم منسٹر آف پاکستان اسلامک ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف نواز شریف کی ذات کا ہوتا تو نواز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم 2 دفعہ نیشنل اسمبلی میں اور پی ٹی وی پہ آ کے نیشنل میڈیا پہ آ کے قوم سے خطاب نہیں کرتے
اور نہیں بتاتے کہ جی کہاں سے باپ نے کمایا, کہاں سے بیٹے نے کمایا, کہاں اسٹیل مل لگایا اور کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں سے بیٹے نے لگایا اور کہاں جا کے فلیٹ خریدے. تو یہ معاملہ ہو گیا وزیر اعظم پاکستان کا, جو کہ صادق اور امین ہے آئین پاکستان کے تحت, اس ملک پاکستان کی عوام کے, ان کو خیانت بھی نہیں کرنا, ان کو امانت میں جو ہے وہ خیانت بھی نہیں کرنا, اور امانت کو آگے لے کے کسی عمران کا اور نواز شریف صاحب کا کیس ایک نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ تو آپ کے خیال میں ایک کیس نہیں ہے یہ؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر جو معاملہ ہے وہ ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی ہے, اور وہ انہی کے پارٹی کے لوگوں نے لگایا جس کا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے. سر وہ تو فورن فنڈنگ کا ہے نا, ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے نا, دو چل رہے ہیں. جی دو چل رہے ہیں نا, ایک پیسے کا لانے کا بھی ہے نا, کالے دھن کو سفید کرنے کا الزام ہے. جی جی بالکل, لیکن یہ نون لیگ کا الزام ہے, اور بعدی نظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ملک میں پیسہ باہر سے لایا, اور نواز شریف صاحب جو ہے پیسہ یہاں سے بحیثیت وزیر اعظم کما کے ملک سے باہر لے گئے. اب کوشچن ہے منی ٹریل کا, جو جی آئی ٹی, جو جس طرح علی خان نے کہا کہ اٹس مطلب اباؤٹ ٹو بی وی کین سے اٹ کہ یہ سپریم کورٹ کے انڈر میں کام کر رہا ہے, تو جسٹ لائک سپریم کورٹ کا کمیشن ہی ہے. تو اس میں منی ٹریل کو ثابت کرنا ہے کہ قطری شہزادے کا معاملہ آ گیا. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں معاملے ایک جیسے نہیں ہیں, عمران خان اور نواز شریف کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ موازنہ نہیں ہو سکتا جی. ہاں جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے صدیق صاحب بریک پہ جانا ہے, میں تفصیل سے آپ سے بعد میں پوچھوں گا, صرف یس اور نو میں ایک بات بتا دیجئے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا اعتراض ایک ممبر پہ یہ ہے کہ ان کا تعلق مشرف کی پارٹی سے, پی ایم ایل کیو یا مشرف کی پارٹی سے, یہ بات صحیح ہے؟ صرف یس اور نو میں بتا دیجئے, پھر میں ڈیٹیل سے پوچھوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تمام تفصیلات تو اس درخواست میں لکھی گئی ہیں جو سپریم کورٹ میں. سر میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, لوگوں نے تفصیل نہیں پڑھی نا, آپ بتا دیں. سن لینا, ارے سن تو لیں. جی بتائیں. دیکھیں, اگر تو اعتراض قبل از وقت کرنا ہوتا, اگر پہلے سے پریجوڈس ہوتا تو ہم پہلے سے اعتراض کرتے, لیکن کچھ بیہیویئرز ایسے سامنے آئے ہیں جن بیہیویئرز کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, کیونکہ انہیں تو عدالت نے لگایا تھا. اب اگر ان کے بیہیویئرز اور ان کی بیک گراؤنڈ کو آپ چیک کریں تو آپ کو اگر کچھ سرے ملتے ہوئے نظر آئیں تو وہ درخواست میں ہوں گے. مطلب کیا بیہیویئر تھا؟ تفصیلات نہیں درخواست میں کیا ہے, کوئی بڑے سخت لہجے میں بات کی, لیکن مجھے انویسٹیگیشن, لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آج آپ کا یہاں پہ بہت بڑا اعلان کر دیتا. میرے پاس وہ تفصیلات نہیں ہے. لیکن آپ کا یہ اعتراض نہیں ہے نا کہ وہ مشرف سے تعلق ہے یا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, یہ آپ کا اعتراض تو نہیں ہے ان دونوں کے اوپر؟ دیکھیے میں نے وہ درخواست پڑھی نہیں, اس وجہ سے میں اس بات پہ. چلو جی, اس میں بریک لوں گا. ویورز, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جی آئی ٹی کا, اس کو لوگ مختلف جہتوں سے جوڑتے رہتے ہیں. پرائم منسٹر ابھی سعودی عرب گئے ہوئے تھے اور اس کی بازگشت ابھی تک ختم نہیں ہو رہی, کیونکہ امریکن اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کو بہت بڑا دھچکا لگا جب ہمارے وفد اور ہمارے پرائم منسٹر کو وہاں پہ بادی النظر میں مبینہ طور پہ اگنور کیا گیا. اور اپوزیشن نے کہا کیونکہ جی آئی ٹی کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اس لیے سعودی عرب اور امریکہ نے بھی پرائم منسٹر کو خاطر خواہ امپورٹنس نہیں دی. اب یہ بات کس حد تک درست ہے اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. آفٹر آل یہ جی آئی ٹی پاکستان کے پرائم منسٹر اور اس کے عوام کی امیج کو اس وقت ڈیمیج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بہت سے لوگوں کے نزدیک اور بہت سے لوگوں کے نزدیک نہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ٹائمز آف انڈیا نے اپنی آج کی اشاعت کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان کے سعودی عرب کی وزٹ کی دھجیاں اڑائیں اور یہ کہا کہ ان کو ڈپلومیسی میں بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کو وہاں لفٹ نہیں کرائی گئی. میں نے جب ڈیٹیل سے اس ٹائمز آف انڈیا کے آرٹیکل کو پڑھا تو یہ جان کے اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ بیسکلی انہوں نے عمران خان صاحب کی جو پریس ٹاک تھی نواز شریف صاحب کی وزٹ کے اوپر, اس کی بنیاد پر ان کے جو بیانات ہیں ان کو لے کر پوری رپورٹ فائل کی. تو علی محمد خان صاحب, یہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا بھی تھا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہوا, تو کیا یہ موضوع ہے کہ ایک نیشنل ایشو کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے آگے بات کہیں جس کے بعد جو انڈیا جیسی کنٹری جو ہے اس کے اخبارات پھر ہمیں اس پہ ذلیل کریں اور تانا تشنی کریں ہمارے ساتھ, تو یہ کیا مناسب بات تھی؟ اگر ہندوستان میں نریندر مودی کشمیر میں ظلم کرتا ہے اور اس پہ میروائز عمر فاروق کوئی پریس کانفرنس کرے اور اس پریس کانفرنس کو پاکستان کا کوئی اخبار اٹھائے تو اس پہ لوگ جا کے کیا کریں گے؟ میروائز عمر فاروق کا گلے دبا دیں. اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ناکام اس کی خارجہ پالیسی ہے میاں صاحب کی, اور وہاں پہ جو گئے ہیں وہ بعثت نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم پاکستان گئے تھے, ان کی وجہ سے جو ہمارے ملک کی سبکی ہوئی ہے, ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے, عوامی جو مقبول ترین لیڈر ہے, وہ تو اس پہ بات کرے گا. اس نے عمران خان نے کوئی جا کے نریندر مودی کے کان میں تو جندال کی طرح نہیں کہا. عمران خان نے تو اپنے ملک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ نے اگر یہی کرنا تھا تو پھر کیوں گئے؟
پاکستان کا سعودی عربیہ سے برسوں پرانا تعلق ہے، پہلے بھی ہمارا بڑا بھائی تھا، آج بھی ہے، پھر بھی رہے گا، لیکن آخر کیا ہو گیا؟ میاں صاحب کی خارجہ پالیسی کیوں اتنی ناکام ہے کہ آج ہمارا دوست ایران ہم سے ناراض ہے؟ افغانستان جو ہے بالکل ہوسٹائل ٹیریٹری بن گئی ہے، اور سعودی عربیہ میں بھی یہ حالت ہے، اور متحدہ عرب امارات علی محمد خان صاحب، یہ ایران جو ہے، ایران سے تو ہمیں ناراض ہونا چاہیے کہ جاسوس کلبھشن یادیو جیسے وہاں سے پناہ لے کے ادھر آتے ہیں، وہاں سے آگے ادھر اٹیک کرتے ہیں، ہمیں زیادہ ناراض ہونا چاہیے ایران سے، تو ایران کی ناراضگی کو نہ اتنا پرواہ کریں، پھر بھی کرنا چاہے تو مرضی آپ کی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان میں ایک رجحان ہے، پاکستان میں سیکٹیرین بنیاد پر لوگ جو ہیں ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو ان لائن کرتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ان لائن کرتے ہیں ایران کے ساتھ۔ ہم اور ہماری جماعت یہ بات کرتی ہے کہ آپ سیکٹیرین تعلق سے، ذاتی تعلق سے باہر نکلیں، آپ پاکستان کے مفاد کی بات کریں۔ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ایران سے بھی ہو اور ہمارا بڑا برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے بھی تعلق ہو، لیکن آپ ایک سوال ضرور ہے، کیا آج سوال نہیں اٹھتے جو ہم 4 سال سے عرض کر رہے تھے میاں صاحب سے کہ آپ اپنا ایک پرمنٹ فورن منسٹر رکھیں تاکہ وہ ایک سپیشلائز جاب ہے وہ کرے؟ آج آپ کی حالت یہ ہے کہ کلبھوشن پہ آپ ہندوستان کو واک اوور دے رہے ہیں، اور ابھی تک قوم کو یہ نہیں بتایا گیا، شاید آج ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہماری کوئی رہنمائی فرما دیں کہ جو جندال آیا تھا، جندال نے کیا باتیں کی، وہ کون اس کا تو سرتاج عزیز کو نہیں پتا، وہ کہہ رہا ہے پرائیویٹ وزٹ تھا تو ان کو بھی نہیں پتا، تو مصدق صاحب کو کیا پتا ہوگا؟ پرائیویٹ وزٹ نہیں ہوتا بھائی، کھوسا صاحب سے میں پوچھ کے پھر آؤں گا مصدق صاحب کے پاس۔ ایک منٹ کامران شاہ صاحب، جی بھائی، جندال کو ریسیو کس نے کیا تھا؟ بیٹھ کے جندال کو ریسیو جو ہے میاں صاحب کے بیٹے اور بیٹی نے کیا تھا جناب؟ اچھا یہ ہمیں نہیں پتا اس میں بیٹھ کے ملک دشمنوں کے ساتھ ذاتی تعلقات نہیں نبھائے جاتے۔ جندال جو ہے اس کے ویوز آرمی اور آئی ایس آئی کے بارے میں پوری دنیا کو پتا ہے۔ نہیں واقعی یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی صاحبزادی اور صاحبزادوں نے جو ہے ان کو کیا، یہ آپ نے آج انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے، لیکن اچھا ہے انفارمیشن آنی چاہیے۔ کھوسا صاحب کوئکلی آپ کا بھی یہ موقف ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈپلومیسی جو ہے وہاں ناکامی، حالانکہ سعودی عرب کو کیا ضرورت تھی پرائم منسٹر کو وہاں بلا کے اگر وعدہ کیا تھا تو تقریر کا موقع نہیں دیا یا وہ جگہ نہیں دی فرنٹ پہ ڈپلومیسی کے اندر جو ہماری بنتی تھی دہشت گردی کے جنگ میں؟ دیکھیں محترم نواز شریف صاحب کا پہلے تو جانا ہی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گئے کیوں کر، وہ اس کے ممبر تو تھے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سارے جہاز میں وہ تقریر اپنی یاد کرتے گئے، ریہرس کرتے گئے، اگر انہیں یہ باور کرایا گیا تھا کہ آپ کی تقریر ہوگی، تو پھر ایٹامک پاور تو ایک ہی تھی اسلامی دنیا کی، اور وہ پاکستان تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہیں پاکستان کے وقار اور پاکستان کے جو ہے حیثیت کا علم ہونا چاہیے تھا۔ اگر محترم ہمارے جو بھٹو صاحب ہیں، شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو، اگر وہ اسلامی امہ کی صدارت کر سکتے ہیں، اور یہاں جب لاہور میں ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ انہیں صدر منتخب کیا گیا، اور اس وقت کے جید قسم کے سارے سربراہان تھے اسلامی امہ کے، تو پھر ہمیں پاکستان کو کس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا؟ وہ اسلامک کانفرنس تھی، یہ امریکن عرب کانفرنس تھی، ہو سکتا ہے امریکہ نے کہا ہو کہ کسی اور کنٹری کو اس طرح آگے نہ آنے دیا جائے، یعنی ان کی مرضی سے چلیں، سعودی عرب تو ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کا نام تک نہیں لیا گیا، پاکستان کے وزیر اعظم کو ایکنالج تک نہیں کیا گیا وہاں۔ یہ مصدق صاحب کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ہماری ڈپلومیسی کا عالم ہے، ہماری ڈپلومیسی فلاپ ہو گئی دیکھیں جناب والا۔ سلمان بھائی آپ کو آ رہا ہوں ایک منٹ کے بعد، آپ نے کیونکہ مجھے جی بتائیے۔ نہیں آپ بے شک چلے جائیے، آدھا گھنٹہ تو گزر چکا ہے، میں 5 منٹ اور یو ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ۔ جی بتائیے۔ اچھا چلیے، آپ نے بڑی مشکل سے آج مجھے موقع دیا گفتگو کرنے کا۔ بات یہ ہے صاحب کہ آپ نے بے شمار چیزیں اٹھائیں اور اس کے بعد میرا انپٹ لیے بغیر ان کو آپ نے گھمایا، اور 3-4 ٹاپکس کور کرنے کے بعد آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ تلاشی سے یہ بات شروع ہوئی تھی اور سب نے یہ کہا کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی جو جائیداد ہے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم سے ان کے والد کے متعلق۔ 1970-1980 کے اندر جب یہ گلف سٹیل مل لگی ہے، اس وقت تو وزیر اعظم وہ نہیں تھے، اس وقت تو وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے، تو آپ ان کے انتقال فرما دیا ہوا ہے جنہوں نے، ان کے والد نے، ان کا حساب کتاب لینا چاہتے ہیں اور وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ عمران صاحب اپنی جائیداد کا بھی حساب دینے کے لیے کہ قائل نہیں ہیں۔ وہ اخلاقی فریضہ جس کا یہ ذکر کرتے تھے کہ آپ کے اوپر آپ بالکل استثناء نہ لیں، کیونکہ آپ لے سکتے ہیں قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ نہ لیں، وہ اخلاقیات آج کدھر گئیں؟ آج جب یہ قانون جا کے عدالتوں کے اندر مانگتے ہیں، مینٹینیبلٹی عدالتوں کی چیلنج کرتے ہیں،
اور ہمیں کہتے تھے تو آپ خود تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ بھائی چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو، تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اور قطری خط کے اوپر تو آپ نے اتنے پروگرام کیے ہیں، ذرا ایک الخیبری خط جو آیا ہے اس پہ بھی پروگرام کیجئے نا، وہ ذرا آپ پوچھئے اسی طرح جس طرح ہم سے پوچھتے تھے. یہ خیبر کا جو خط آیا ہے ہم سے بھی اسی طرح آپ نے پوچھا تھا نا کہ یہ بتائیں کہ بیگم صاحبہ کو جب انہوں نے پیسے دیے تو کس اکاؤنٹ سے نکلے اور کس اکاؤنٹ میں گئے، ذرا دکھائیں. اور یہ راشد صاحب کون ہیں جنہوں نے پیمنٹ کی ہے؟ بیگم صاحب تو نہیں ہے. بیگم صاحبہ نے اگر پیسے بھیجے تھے تو بیگم صاحبہ کے کسی اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلے ہیں اور یہاں کے کسی اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو ان اکاؤنٹس کی تفاصیل دیں. ٹھیک ہے. اب ایک طرح خط آ گیا ہے کہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے، میں راشد احمد خان کہتا ہوں کہ میرے ایک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے تھے. یہ ہے منی ٹریل. بہت خوب صاحب. اچھا یہ آپ نے بڑا شاندار دو علیحدہ علیحدہ پیرائے جو ہیں وہ اپنائے ہیں. چلیں اس بات کو چھوڑیں. مصدق صاحب ویسے ایک تھوڑی سی بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ 90s میں جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، یہ تب کا معاملہ ہے کہ اس زمانے میں فلیٹ خریدے گئے when he was the prime minister. تو یہ اس وقت کا معاملہ نہیں جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. اب آپ آگے یہ فلیٹ تو خریدے گئے 2006 میں. یہ آپ کا لیکن جن پیسوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 1978 1980 کے اندر جو گلف سٹیل مل کھلی ہے اس زمانے جب بنی ہے دبئی میں تب کی بات ہے. اچھا. اس وقت پرائم منسٹر بھی وہ نہیں تھے، سیاست میں بھی نہیں تھے، ان کے والد کاروبار کرتے تھے اور ان کے والد کا آپ حساب کتاب لینا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنے والد کا حساب کتاب دے رہے ہیں. تو 1990s کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم 1978 بالکل ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا پوائنٹ، یہ بات بالکل آپ کے توسط سے میں ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. سلمان مجاہد بلوچ صاحب جو ہے جی مصدق صاحب کچھ اور بھی کہنا تو فرمائیے. جی بتائیے. نہیں چلیے ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا. سلمان مجاہد بلوچ صاحب what's your take on this whole issue؟ کمر بھائی دیکھیں، پہلے تو اگر عمران خان صاحب نے کچھ غلط کیا ہے اور ان کے اوپر یہ الزام ہے تو بالکل ہم بھی کہیں گے جی ان کے خلاف بھی تحقیقات اور کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بڑا اسپیسیفک اور پرٹیننٹ کوشچن کیا تھا دورہ سعودی عرب میں، اور آپ نے جو ہے ان ٹائمز آف انڈیا کا حوالہ دیا پھر عمران خان صاحب کے اس کو کوٹ کے بیان کو، تو دیکھیں نواز شریف صاحب جو مختلف اخبار میں رپورٹ ہوا یا میرے پاس جو سورس سے آیا ہے، میں نے جو پڑھا ہے وہ جو خبر میں نے پڑھی ہے، نواز شریف صاحب جو گئے تھے وہاں پہ وہ اصل میں جو قطری حکمراں ہیں ان سے ملنے کے لیے گئے تھے. اچھا. قطری حکمراں کو دوبارہ سے وہ چیزیں ریفریش کرانے گئے تھے کہ جی یہ معاملہ آپ کا ہے اور آپ کے شہزادے کو شاید آنا پڑے گا اور ہمارے حق میں آپ کو بیان دینا ہے. اصل ایشو یہ تھا. اس کے علاوہ جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے یا نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا، بقول لطیف خوزہ صاحب کے پورے جہاز میں وہ سفر میں تقریریات کرتے رہے، ان کا نام بھی نہیں لیا گیا. تو وہاں ٹرمپ نے کون سے اسلامی سربراہ کا ملک کا نام لیا ہے؟ کسی کا نہیں لیا. اور دیکھیں اللہ کے بعد جو دنیا میں جو سپر طاقت ہے بقول دنیاوی لوگوں کے کہ امریکہ ہے، تو جی وہاں پہ دنیا کا سپر طاقت سپر پاور کا جو ہے صدر آیا ہوا تھا، تو سعودی بیچارے جو اس کے سامنے تلواریں لے کے ڈانس کر رہے تھے، دف بجا رہے تھے. پھر پاکستان کے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے سر؟ تو میرا یہ آپ کے خیال میں قطری حکمرانوں سے ملنے کے لیے پرائم سعودی عرب گئے، مصدق صاحب کچھ کہنا آپ نے اس پہ؟ اور سعد اکرم شیخ صاحب کو بھی لے گئے جو ان کے لائر ہیں. جی سر، بیچ 50-60 سربراہان وہاں پہ موجود تھے، ان کے بیچ میں مل لیا اور اپنا کام بھی کر لیا. رائٹ. سعد اکرم شیخ صاحب کو بھی لے گئے. جی بات یہ ہے کہ وہاں پہ 55 ممالک کے جو سربراہ تھے وہ آئے ہوئے. اکرم شیخ کا جانا نہیں بنتا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں وکالت نہیں کرنی. ارے بھائی آپ مجھے بات کر لینے دیں ورنہ آپ بول لیں. جی مصدق صاحب فرمائیے. بول لیں گے تو میں بعد میں فرمائیے مصدق صاحب فرمائیے، وقت کی قلت. جی بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اتنا ہنگامہ آپ کھڑا کر رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں بولے تو وہاں پر لینے کیا گئے تھے، تو 7 تقریریں ہوئی ہیں، باقی 55 میں سے سب جو وہاں کے رہنمائیں انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا. سب کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے بولے نہیں ہیں تو ہمیں تو بالکل ہم جاتے ہیں. یہ کس طرح کی ایروگنس ہے؟ یعنی آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ انٹرنیشنل میں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں اور جتنی آپ کے کانٹریکٹس آپ نے 70 سال سے کیے پھاڑ کے باہر پھینک دیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر کسی اور صدر نے اپنی تقریر میں، ہم نے اس کی تقریر لکھی ہے، آپ کا ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے آپ واپس آ جائیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تقریر نہیں کی، آپ واپس آ جائیں. ارے بھائی کسی اور ملک میں 55 میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تقریر نہیں کی، آپ واپس آ جائیں. اور جو بلوچ صاحب نے کہا اس کو بھی رسپونڈ کر وہ تو لاہور میں کھڑے ہو کر
ایک منٹ ٹھہریے. لاہور میں کھڑے ہو کے جب لاشیں سڑک پڑی ہوئی تھی ہماری سرحدوں کے اوپر شہیدوں کی, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر غداری کا الزام لگایا تھا. ان کی کیا بات ہے؟ اس جگہ پہ لاہور میں کھڑے ہو کے جہاں پہ اونچی آواز میں بولو تو ہندوستان کے سرحد کے ارد گرد جاتی ہے آواز, ان کو تو اس وقت بھی خیال نہیں آیا. ٹھیک ہے سر, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. جو زبان استعمال کی گئی تھی کہ میں یہ کروں تو بہا دوں اور یہ کروں, تو یہ کوئی نئی بات. علی محمد خان صاحب, would you like to respond? یہاں پہ وقت بڑا کم ہے, پھر میں آپ الیکٹڈ جو پرائم منسٹرز ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. صدیق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ سیکیورٹی رسک بناتے ہیں اور بتاتے ہیں. علی محمد خان صاحب, would you like to say something? دو باتیں ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے, دو چیزیں یہاں پہ ریز کی ہیں. ایک تو جواب دینے کی انہوں نے ناکام کوشش کی ہے, میاں صاحب اور عمران خان صاحب کا جو کمپیریزن تھا وہ والا ایشو, اور دوسرا فوراً جو KSA کا ہے سعودی عرب والا. پہلے پہ میں اتنا کر دوں, یہ اتنا کہہ دوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ملک جو ہے نا, یہ ملک میاں صاحب یا ان جیسے حکمرانوں نے, معافی چاہتا ہوں, تباہ نہیں کیا. یہ آپ اور میرے جیسے لوگوں نے تباہ کیا ہے, جو جانتے بوجھتے ان کو پتا ہے کہ میرا لیڈر ملک کو تباہ کر گیا, ہم اس کی ڈیفنس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی کوئی پوزیشن سیف کرنی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو 40 سال سے ملک کے حکمران طبقے سے تعلق رکھتا ہے, جو وزیر اعلیٰ رہا, جو اپوزیشن لیڈر رہا, جو 3 بار وزیر اعظم رہا, جس کا چھوٹا بھائی 2 بار وزیر اعلیٰ رہا, جس کے نیچے پاکستان کی حکومت 40 سال ہے, اس کا احتساب ہونے جا رہا ہے. کس چیز پہ؟ اس چیز پہ, اس پہ نہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ نے کون سا گھر خریدا یا بیچا, اس چیز پہ کہ آپ کے نیچے آپ کے خاندان نے اربوں نہیں کھربوں کمائے اور وہ آپ نے چھپائے. اگر پاناما لیکس نہ آتا تو میاں صاحب کے خاندان کی ایک بھی پراپرٹی باہر نہ آتی, کیونکہ ان کی بچی جو ہماری بہن ہے مریم بی بی نے خود کہا تھا کہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں باہر, اور ان کے بچوں نے بھی کہا, اور ان کے بیٹے, ان کے جو بچے ہی ہیں ان کے, سلمان صاحب جو ہیں, سلمان شہباز صاحب جو حمزہ اپنا شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, 2014 تک کہتے تھے کہ ہماری کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے. اس کا مقابلہ اس آدمی سے جس کا کوئی ایک ارب کا نہیں, 50 کروڑ کا نہیں, کوئی 20 کروڑ کے بھی اثاثے بیچارے آدمی کے نہیں ہیں, جو باہر کھیلتا رہا, جو آپ کو ایک کینسر کا اسپتال دے گیا, جو چندے کے پیسے سے نمل اسپتال دے گیا, جو باہر کما کے پاکستان لایا, اور اس پراپرٹی کا وہ پراپرٹی جو یہاں پہ کہنے والے ایسے بھی جو کہتے ہیں شوکت خانم کے پیسے سے عمران خان نے فلیٹ. رائٹ علی صاحب, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, لیکن بریک لیں گے جی یہاں پہ.